نے اپنی شیطانی طاقت کی مدد سے اپنی چوٹی میں جان ڈال دی تھی تو سید علی میرا نے سب سے پہلے اس کی چوٹی کاٹی اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ چوٹی میرے پیروں میں دفن کرنا۔ جس جگہ پر سید علی میرا شہید ہوئے تھے اسے پھولوں سے بھر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ولادت عید کی چاند رات میں ہوئی تھی اور عید کے دن مزار شریف میں آپ کا غسل شریف ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت کا بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا یعنی 29 محرم کو صبح 4 بجے عرس مبارک ہوتا ہے، ساتھ سندل مبارک بھی ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگ مزار کے ارد گرد اپنی جائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ صبح 5 بجے لوبان ہوتا ہے اور شام مغرب کی نماز کے بعد بھی ہوتا ہے۔ حضرت سید علی میرا داتار کی ولادت ہوئی۔ ان کا چہرہ نورانی بجلی سا چمک رہا تھا۔ ان کی جائے پیدائش سید واڑہ احمد آباد کانپور تھی۔ آپ ایک پیدائشی ولی تھے۔ سید علی میرا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کرامات بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ دامہ اماں نے انہیں گلے لگا لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر میرے پاس دودھ ہوتا تو میں انہیں دودھ پلاتی۔ جس وقت انہوں نے یہ دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو گئی اور انہیں دودھ مل گیا۔ انہوں نے خوشی خوشی انہیں دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور سے رات کا وقت تھا، تیز آندھی تھی، تیز ہوا نے سب کچھ اڑا دیا۔ فوج کے سبھی تمبو اڑ گئے سوائے ایک کے جس میں سید علی میرا اپنے دادا علم الدین کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ سید علی میرا سے لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سن کر راجہ بہت غصہ ہوا اور اس نے اپنے شہر کے سبھی جادوگروں اور تانتریکوں کو ایک ساتھ جنگ میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن سید علی میرا کا سامنا نہیں کر سکے۔ راجہ نے اپنی سبھی چالیں چل دی۔ سید علی میرا داتار کا چہرہ دیکھتے ہی راجہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اتنا ڈر گیا کہ ڈر کے مارے کانپ اٹھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جن عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان عظیم ہستی کا نام سید علی میرا داتر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی میرا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا سالانہ عرس جاری و ساری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے عرس کے موقع پر ہم حضرت کے عقیدت مند اور ان سے محبت رکھنے والوں کے لیے ان کی زندگی کے واقعات اور ان کی چند کرامات آپ کے زیر نظر کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس لیے ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سید علی میرا داتر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ولادت 29 رمضان 879 میں ہوئی اور آپ کا وصال 29 محرم 898 میں ہوا۔ حضرت تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوے امام ہیں۔ حضرت سید علی میرا داتار کا تعلق ان کے خاندان سے ہے۔ آپ حسینی سادات ہیں۔ اتفاق سے آپ کی ولادت چاند رات 29 رمضان میں ہوئی اور آپ کی شہادت بھی چاند رات میں ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ولادت عید کی چاند رات میں ہوئی تھی اور عید کے دن مزار شریف میں آپ کا غسل شریف ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت کا بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا یعنی 29 محرم کو صبح 4 بجے عرس مبارک ہوتا ہے، ساتھ سندل مبارک بھی ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگ مزار کے ارد گرد اپنی جائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ صبح 5 بجے لوبان ہوتا ہے اور شام مغرب کی نماز کے بعد بھی ہوتا ہے۔ سید علی میرا کے دادا سید امام الدین اپنے والد محمد دورین کے ساتھ بخارا ازقبستان سے لکھنؤ ہندوستان کے ایک گاؤں میں آئے۔ ان دنوں میں بہت سے بزرگ اسلامی تبلیغ کے لیے بخارا سے ہندوستان آئے۔ ان دنوں بہت سے مسلمان صحیح راستے پہ نہیں تھے۔ وہ مختلف قسم کے گناہ کر رہے تھے جو دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت قطب عالم کو اسلامی تبلیغ کے لیے ان کے چچا نے بخارا سے گجرات بھیجا تھا۔ وہ ضلع در ضلع گاؤں گاؤں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح راستہ دکھاتے تھے۔ حضرت علم الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے والد کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ گجرات کے احمد آباد آئے۔ یہاں جہاں ان کی ملاقات قطب عالم سے ہوئی، قطب عالم علم الدین سے مل کر بہت خوش ہوئے
اور انہوں نے انہیں راجہ احمد شاہ سے ملوایا۔ احمد شاہ نے انہیں اپنی فوج کے کمانڈر کے عہدے پر منتخب کیا۔ علم الدین بہت ہی نیک انسان تھے۔ انہوں نے اپنے سبھی ساتھیوں کو اللہ کے سچے راستے پہ چلنے کے لیے متاثر کیا۔ حضرت سید علم الدین کے بیٹے سید دوست محمد کا نکاح عائشہ بی بی سے ہوا، جنہیں جنتی ماں یا رستی ماں کے نام سے جانا جاتا ہے، جو صحابائی برہانی کی بہن تھیں۔ وہ بہت نیک اور حق پرست ہیں۔ وہ ایک ولیوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے آس پاس تمام رشتہ دار ولی اور اولیاء تھے۔ دوست محمد بہت دلیر اور بہادر آدمی تھے، جو تلوار کے ماہر تھے۔ شاہ احمد انہیں بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک کامیاب جنگجو بھی تھے۔ آپ کانپور میں رہتے تھے۔ وہاں ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور آپ نے اس کا نام ابو محمد رکھا۔ کچھ عرصے بعد رمضان کے مہینے میں حضرت سید علی میرا داتار کی ولادت ہوئی۔ ان کا چہرہ نورانی بجلی سا چمک رہا تھا۔ ان کی جائے پیدائش سید واڑہ احمد آباد کانپور تھی۔ آپ ایک پیدائشی ولی تھے۔ آپ ایک ولی کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ 3 سال کے تھے، راجہ احمد شاہ نے ان کے والد دوست محمد کو پٹن گاؤں کے آس پاس بغاوت اور غداری کرنے والوں کو روکنے کا حکم دیا۔ ان دنوں اناوا کو لیلا پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پٹن گاؤں جانے کے لیے لیلا پور راستہ تھا، اور جب بھی وہ پٹن گاؤں جانا چاہتے تھے انہیں لیلا پور کو پار کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے انہوں نے وہاں ایک گھر بنایا۔ اپنے کام کو کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کے بعد سبھی لوگ وہاں خوشی سے رہنے لگے۔ سید علی میرا کی والدہ کا انتقال نومبری میں 10 ماہ 16 دن کے تھے، جب آپ کی والدہ جنت ماں کا انتقال جمعہ 16 رجب 880 ہجری کو ہوا۔ سید علی میرا دولت بی بی عرف اماں اور دادی اماں کی پرورش میں تھے۔ دادی اماں اور رستی اماں کی مزار عثمان پورہ احمد آباد میں ہے۔ سید علی میرا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کرامات بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ دامہ اماں نے انہیں گلے لگا لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر میرے پاس دودھ ہوتا تو میں انہیں دودھ پلاتی۔ جس وقت انہوں نے یہ دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو گئی اور انہیں دودھ مل گیا۔ انہوں نے خوشی خوشی انہیں دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور سے ہے۔ اس کے بعد حضرت میر علی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے والد دوست محمد نے ان سے شادی کر لی۔ آپ کی پرورش دامہ اماں، دادی اماں اور دادا جان کے تحت ہوئی۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم دادا جان سے احمد آباد میں حاصل کی۔ وہ بہت پرہیزگار آدمی تھے۔ اپنا زیادہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اور حدیث و سنت کے مطالعے میں گزارا۔ سید علی میرا کے پاس جو بھی کوئی مشکل لاتا تھا وہ فوراً حل کر دیتے تھے۔ آپ کی زبان میں روحانی قوت تھی۔ آپ نے جو دعا کی وہ بہت جلد قبول ہو گئی۔ یہ دیکھ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا قول و فعل، ان کا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے مطابق تھا۔ سید علی میرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے عاشق اور مرید تھے، اور وہ ہمیشہ شہید بننا چاہتے تھے۔ احمد شاہ کی موت کے بعد ان کا بیٹا محمود بیگڑا چھوٹی عمر میں بادشاہ بنا۔ محمود بیگڑا بہت ہی طاقتور اور بہادر بادشاہ تھا۔ اس نے بہت سے قلعے اور محل جیتے، جس کی وجہ سے اسے بیگڑا کہا جاتا تھا۔ اس وقت محمد لودھی دلی کا بادشاہ تھا۔ ایک شخص محمد لودھی کے دربار میں حاضر ہوا اور لودھی کے دربار میں درخواست کی کہ ایک مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں ایک مانڈو گڑھ نام کا ایک گاؤں ہے۔ اس کی سرحد 70 کلومیٹر تک ہے۔ مانڈو گڑھ 12 چھوٹے گاؤں سے گھرا ہوا ہے۔ اس علاقے کا راجہ بہت ہی ظالم، بدتمیز اور مذہب دشمن تھا۔ اس نے 24 فٹ بڑا بت بنایا۔ اس کی ایک بڑی جیل ہے جس میں اس نے بہت سے لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ وہ ہر روز اپنی سلطنت کے ایک شخص کو قتل کرتا اور اس کے خون سے خود کو بھی اور بت کو بھی تلک کرتا۔ اس کی سلطنت کے تمام لوگ بادشاہ سے خوف زدہ تھے۔ بادشاہ کے پاس بہت سے جادوگر، تانترک، اگھوری اور بہت سے لوگ تھے جو کالے جادو، بدروح اور بری طاقتوں سے بخوبی واقف تھے۔ جس بھی بادشاہ نے مانڈو گڑھ پر حملہ کیا اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور کوئی بھی غریب لوگوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔
इस शख्स ने मोहम्मद लोधी से शिकायत की और जालिम बादशाह से निजात दिलाने और हजारों लोगों को इसके चंगुल से बचाने के लिए इनकी मदद मांगी। मोहम्मद लोधी ने कहा कि अगर मोहम्मद बेगड़ा अहमदाबाद का बहुत बहादुर बादशाह है और वो यकीनन मांडवगढ़ को जीत सकता है और तमाम लोगों को उसके चंगुल से आज़ाद कर सकता है, इसलिए मोहम्मद लोधी ने महमूद बेगड़ा को पैगाम भेजा कि वो मांडवगढ़ के लोगों की मदद करे और मांडवगढ़ पर हमला करे। जब ये शिकायत महमूद बेगड़ा तक पहुंची तो वो बहुत नाराज हुए और जल्द से जल्द हमला करने का फैसला किया। इसने हजरत दोस्त मोहम्मद के लिए पैगाम भेजा और उन्हें 250 घुड़सवार सिपाहियों के साथ आने को कहा। 12,000 सिपाही मांडवगढ़ पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। न जाने कितने साल तक लड़ाई जारी रही, लेकिन महमूद बेगड़ा किले पर फतह हासिल न कर सका। इसने कई बार हमला किया लेकिन मगर शिकस्त हुई। महमूद बेगड़ा बहुत परेशान था। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रोया और उससे मदद और रहम की दरख्वास्त की। इसके बाद किसी ने बताया कि उनकी फौज में सैयद इल्मुद्दीन नाम का एक शख्स है। उसका पोता सैयद अली मीरा है और सिर्फ सैयद अली मीरा ही राजा के लिए ये किला जीत सकते हैं। उन्नावा में सैयद अली की शादी की तैयारी जारी थी। उम्र सिर्फ 18 साल थी जब आपके घर वालों को जंग की जानकारी मिली तो उन्होंने इत्तला नहीं किया, लेकिन किसी तरह से हजरत मीरा अली को पता चला कि उनके दादा ने उन्हें बुलाया है। उन्होंने अपने दादा इल्मुद्दीन के बुलाने पर जाने की तैयारी की। उन्होंने अपने भाई और वालिदा से जंग के मैदान में अपने दादा के साथ शामिल होने की इजाज़त मांगी। शुरू में उनकी वालिदा ने उन्हें इजाज़त देने में कुछ देर की क्योंकि वो अंजाम जानती थी, लेकिन सैयद अली मीरा ने उन्हें ये कहकर मना लिया कि मैं सैयद ज़ादा हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हूँ, इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे दिल से जंग में शामिल होने की इजाज़त दें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा है। मैं इंशाअल्लाह इस लड़ाई को जीतूँगा। आखिर में इजाज़त दी गई। सैयद अली मीरा ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा से जंग के मैदान की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब वो उनावा के तालाब पर पहुँचे तो उन्होंने मिसवाक का इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने उस मिसवाक को तालाब के पास दफना दिया। पास में खड़े कुछ लोगों ने ये देखा और सैयद अली मीरा से ये पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि अगर माधवगढ़ की इस जंग में शहीद हो जाऊं तो उनके जिस्म को यहीं दफनाया जाना चाहिए। लोगों ने उनसे पूछा उनको कैसे पता चलेगा कि आप शहीद हो गए हैं। सैयद अली ने कहा कि जिस दिन वो शहीद होंगे ये छोटा सा मिसवाक बड़े से मिसवाक में बदल जाएगा। उसके बाद सैयद अली मीरा ने वज़ू किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगी। उसके बाद आपने अपने दिल में सोचा कि अगर मुझे शहादत मिली तो मुझे यहीं दफन किया जाए। जब आप वहां पहुंचे तो आपने अपने दादा से मुलाकात की। रात का वक्त था, तेज़ आंधी थी, तेज़ हवा ने सब कुछ उड़ा दिया। फौज के सभी तंबू उड़ गए सिवाय एक के, जिसमें सैयद अली मीरा अपने दादा इल्मुद्दीन के साथ कुरान पढ़ रहे थे। ये करामत देखकर महमूद बेगड़ा को यकीन हो गया कि सैयद अली मीरा मांडवगढ़ पहुंच गए हैं और वो एक कामिल वली हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने मांडवगढ़ के किले को देखा। ये 18 फीट ऊंचा था। सैयद अली मीरा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की। उनका घोड़ा किले के अंदर पहुंचने के लिए उस ऊंचाई को कूद गया। घोड़े के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। अंदर जाने के बाद उन्होंने किले के अंदर से एक सुरंग बनाई ताकि उनके 125 फौजी की फौज किले के अंदर आ सके। सैयद अली मीरा का चेहरा देखते ही राजा के बहुत से सैनिक घबरा गए और वो राजा के पास शिकायत करने भागे कि वो सैयद अली मीरा से लड़ने के काबिल नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने शहर के सभी जादूगरों और तांत्रिकों को एक साथ जंग में शामिल होने का हुक्म दिया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन सैयद अली मीरा का सामना नहीं कर सके। एक भयंकर और ख़तरनाक जंग हुई। हर जगह खून था, खून और घायल और लाशें। सैयद अली मीरा को कोई नहीं रोक सकता था। सैयद अली मीरा दातार के हाथों में सैयद अली की ताकत थी। जंग के मैदान में भी सैयद अली मीरा ने वक्त पर नमाज अदा की। ये देखकर बहुत से दुश्मन सिपाहियों ने इस्लाम कबूल किया। जल्द ही सैयद अली मीरा राजा के दरबार पहुंच गए। महल का नाम जहाज महल था, जहां से वो सभी जादू का करतब खेला करता था। राजा ने अपनी सभी चालें चल दी। सैयद अली मीरा दातार का चेहरा देखते ही राजा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया।
وہ اتنا ڈر گیا کہ ڈر کے مارے کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی طاقت لگا دی لیکن وہ آل رسول کی طاقت کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ اس کے سینکوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ راجہ نے سید علی میرا داتار کے ساتھ زبردست لڑائی کی اور بری طرح گھائل ہو گیا۔ راجہ بھاگ گیا۔ سید علی میرا داتار نے اس کا پیچھا کیا اور لوہانی گفاؤں میں چھپ گیا۔ سید علی میرا داتار نے سینکوں سے راجہ کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے سید علی میرا کو بتایا کہ راجہ لوہانی گفاؤں میں چھپا ہے۔ سید علی میرا لوہانی گفاؤں میں پہنچے تو پھر سے بھیانک لڑائی ہوئی اور راجہ نے ہار مان لی۔ سید علی میرا نے راجہ سے کہا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتا اور اپنے شہر کے کسی بھی شخص کو تکلیف نہ دینے کا وعدہ کرتا ہے تو تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ راجہ نے کہا، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے معاف کریں۔ جیسے ہی سید علی نے اپنی تلوار نیچے رکھی، راجہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور سید علی میرا کا سر مبارک کاٹ دیا۔ حضرت سید علی میرا کا سر ان کے جسم سے الگ ہو گیا۔ راجہ نے اپنی شیطانی طاقت کی مدد سے اپنی چوٹی میں جان ڈال دی تھی تو سید علی میرا نے سب سے پہلے اس کی چوٹی کاٹی اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ چوٹی میرے پیروں میں دفن کرنا۔ جس جگہ پر سید علی میرا شہید ہوئے تھے اسے پھولوں سے بھر دیا گیا۔ کربلا میں شہید ہونے کے بعد حضرت سید علی میرا نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک دن کے دلہا تھے، اسی طرح حضرت سید علی میرا بھی صرف ایک دن کے لیے ہی دولہا تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو سید علی میرا اپنے دادا سید علم الدین کے خواب میں آئے اور انہیں خوشخبری دی کہ مانڈو گڑھ جیت لیا گیا اور انہیں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں لوہانی گفاؤں میں ان کا جسم مبارک رکھا ہے۔ خواب میں سید علی میرا نے اپنے دادا کو بتایا کہ ان کے جسم کو گفاؤں سے نکال کر ان ناوا میں دفن کر دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے دادا کو راجہ کی چوٹی کو بھی اپنے پیروں کے پاس دفنانے کو کہا۔ جلد ہی سید علم الدین راجہ محمود باگڑا لوہانی گفاؤں میں پہنچے اور گیٹ پر سید علی میرا کا لال گھوڑا دیکھا۔ گھوڑا راجہ اور ان کے دادا کو حضرت سید علی میرا کے جسم کے پاس لے گیا۔ سبھی لوگ جسم کو پھولوں سے ڈھکا دیکھ کر حیران تھے کیونکہ اب تک کسی کو نہیں پتا تھا سید علی میرا کا جسم کہاں پر تھا۔ جلد ہی شریر کو باہر نکالا گیا اور عالمگیر مسجد میں لے جایا گیا جہاں ان کے جسم کو ایک تابوت میں رکھا گیا اور تابوت کو ایک اونٹ پر رکھا گیا اور ان ناوا کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ایک جگہ پر وہ اونٹ رک گیا اور 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن اونٹ کو ہلا نہیں سکے۔ جانچ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت سید علی میرا نے مسواک کو دفن کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سے مسواک کے بجائے مسواک کا ایک پیڑ ہے۔ اس طرح میرا علی دادر کی شہادت نے مانڈو گڑھ کا قلعہ فتح کر لیا۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو 29 محرم جمعے کا دن تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین، حضرت علی میرا داتر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی زندگی کے حالات ہم نے آپ کی زیر نظر کیے ہیں۔ حضرت کی یہ کرامات تھی کہ انہوں نے ایک پورا قلعہ فتح کیا اور وہ بھی ایسا قلعہ فتح کیا جس قلعے کو آج تک کوئی فتح نہیں کر پایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قوت اور طاقت ملی تھی کہ کوئی بھی جادوگر یا کوئی بھی سدلی گر ان کے آگے ٹک نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح سے آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فیض کرم جاری ہے کہ کسی بھی طرح کا جادو ہو، سپلی ہو، جنات کا اثر ہو یا آسیب ہو، آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو فیض ملتا ہے اور اس کی پریشانی دور ہوتی ہے اور وہ مکمل شفا یاب ہو کے آپ کی بارگاہ سے نکلتا ہے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں مختصر کرتے ہیں اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں حضرت کی چند کرامات بھی آپ کی زیر نظر کریں گے۔ آئیے حضرت کی بارگاہ میں ہم بھی اپنی عرضی لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے حضرت علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے توفیل سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے، ہماری تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں دین کو زندہ عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العزت حضرت
علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے طوفیل میں اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔